बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 9th बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी के एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, इकोसिस्टम में जानदारों की अक़साम बयान करने के लिए कौन सी असलाह इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम में जानदारों की अक़साम बयान करने के लिए बायोडाइवर्सिटी की असलाह इस्तेमाल की जाती है। इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए अपना फ़िक्रा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, इकोसिस्टम में जानदारों की अक़साम बयान करने के लिए बायोडाइवर्सिटी की असलाह इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट आंसर कंप्लीट कर लेना है। नंबर 2, इंसानों और कुराए अर्ज़ के लिए बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है? तो इसका आंसर पेज नंबर 27 पर है। क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। अगर इसके यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, माहौलियाती इस्तेहकाम, आबो-हवा का कंट्रोल, कुदरती वसाइल और माशी फ़ायद। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग 2 या 3 भी कर ले तो ये काफ़ी हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग चारों पॉइंट्स ही कंप्लीट करें। माहौलियाती इस्तेहकाम, बायोडाइवर्सिटी माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देती है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मसलन कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में बायोडाइवर्सिटी अहम किरदार अदा करती है। आबो हवा का कंट्रोल, पौधे और एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं, इससे आबो हवा को मुतवाज़न रखने में मदद मिलती है। स्टूडेंट्स, पौधे और एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, जो कि जानवर और इंसान जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इस तरह एक साइकिल जो है ये कंप्लीट होता रहता है। पौधे और एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं, इससे आबो हवा को मुतवाज़न रखने में मदद मिलती है। कुदरती वसाइल, बायोडाइवर्सिटी खुराक और अद्वियात से लेकर तमीराती मवाद और ईंधन समेत बहुत से वसाइल फराहम करती है। माशी फ़वाइद, बायोडाइवर्सिटी ज़राअत, सियाहत और अद्विया और दवा साजी समेत मुख्तलिफ सनतों की मावनत करती है। तो इसमें से आप 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई 2 या 3 भी याद कर सकते हैं और ये चारों भी याद कर सकते हैं। नंबर 3, लेनियन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले टैक्सोनॉमी के 7 दर्जात कौन से हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 30 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे टैक्सोनॉमी के दर्जे। डोमेन, किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज़। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट आंसर याद करेंगे। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, शेर और मकई के टैक्सोनॉमी के दर्जात तहरीर करें। तो नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक इसके टैक्सोनॉमी के दर्जे लिखेंगे शेर और मकई के लिए। इसका आंसर बुक के अंदर नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे मैंने ये अलग से लिखा है। तो टैक्सोनॉमी के दर्जे शेर, मकई। नंबर 1 डोमेन, ये यूकेरिया होती है और मकई भी यूकेरिया। किंगडम एनिमिलिया और मकई पौधे होते हैं, ये होती है प्लांटी। फाइलम कोरडेटा, मैग्नोल्यूफाइटा। क्लास ममीलिया, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये मैमल्स हैं। लिली ओपसीडा, लिली ओपसीडा। आर्डर कार्निवोरा, मकई का है वो एल्स। फैमिली फेल्डी, फील्डी ओ एस ए। जीन्स पैंथरा जी। स्पीशीज़ पैंथरालियू
زی میز. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہاں سے یہاں تک یہ سارا 4 شارٹ کوسچن کا آنسر یاد کرنا ہے. شارٹ کوسچن نمبر 5، آرکیا اور بیکٹیریا کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 33 پر دیا گیا ہے. ڈومین آرکیا یہ پروکریوٹک ہیں، لیکن ان کے سیل وال میں پیپٹائڈوگلائکین نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف پولی پیپٹائڈز اور پروٹینز پر مشتمل ہوتی ہے. ان کا آر این اے رائبوسومل آر این اے بیکٹیریا کی نسبت یوکریوٹکس سے زیادہ مشابہ ہے. تو ڈومین آرکیا کے لیے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ یاد کریں گے. ڈومین بیکٹیریا، تو کوسچن نمبر 5 کے لیے آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک ڈومین بیکٹیریا کے لیے لکھیں گے. یہ بھی پروکریوٹکس ہیں. ان کی سیل وال پیپٹائڈوگلائکین سے بنی ہوتی ہے. ڈومین آرکیا کی سیل وال پیپٹائڈوگلائکین سے نہیں بنی ہوتی، جبکہ ڈومین بیکٹیریا کی سیل وال پیپٹائڈوگلائکین سے بنی ہوتی ہے. یہ دونوں ہی پروکریوٹکس ہوتے ہیں. یہ تمام اقسام کے ماحول میں پائے جاتے ہیں، بشمول مٹی، پانی، ہوا اور جانداروں کے جسم میں. یہ یونی سیلولر ہوتے ہیں، زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں، زیادہ تر ہیٹروٹرافک ہوتے ہیں. یہ بھی آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں ساتھ، زیادہ تر ہیٹروٹرافک ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے ڈومین آرکیا اور ڈومین بیکٹیریا کے درمیان فرق لکھنا ہے. شارٹ کوسچن نمبر 6، 3 کنگڈمز کے کلاسیفیکیشن سسٹم کی کیا کمزوریاں ہیں؟ تو اس کا آنسر پیج نمبر 40 پر دیا گیا ہے. کوسچن نمبر 6 کا شارٹ آنسر اسٹوڈنٹس ہم لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے. اس سسٹم میں فنجائی کو اب بھی کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا تھا. اس سسٹم نے پروکریوٹکس اور یوکریوٹکس کے درمیان فرق کو واضح نہیں کیا تھا. تو یہ اس سسٹم کے اندر پائی جانے والی خامیاں تھیں. تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے کوسچن نمبر 6 کا شارٹ آنسر یاد کرنا ہے. شارٹ کوسچن نمبر 7، کون سے کنگڈم میں وہ جاندار شامل ہیں جو ملٹی سیلولر اور ہیٹروٹرافک ہیں اور سیل وال نہیں رکھتے؟ تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے کنگڈم اینیمیلیا. کنگڈم اینیمیلیا میں وہ جاندار شامل ہوتے ہیں جو ملٹی سیلولر، ہیٹروٹرافک ہوتے ہیں اور سیل وال نہیں رکھتے. نمبر 8، فنجائی کی خصوصیات کی فہرست بنائیں. تو اس کا آنسر پیج نمبر 35 پر دیا گیا ہے. شارٹ کوسچن نمبر 8 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے. فنجائی یوکریوٹک ہوتے ہیں اور ان کے سیل کے گرد سیل وال موجود ہوتی ہے. ان کے سیل وال کائٹن ایک پولیسکرائڈ کی بنی ہوتی ہے. زیادہ تر فنجائی ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، مثلا مشروم، رسٹ، سمٹ اور مولڈز، جبکہ کچھ فنجائی یونی سیلولر ہوتے ہیں، مثلا خمیر یعنی زیسٹ. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ آنسر یاد کرنا ہے. شارٹ کوسچن نمبر 9، 3 ڈومینز کی فہرست بنائیں جن میں تمام جاندار شامل ہے. اس کا آنسر اسٹوڈنٹس پیج نمبر 33 اور 34 پر دیا گیا ہے. شارٹ کوسچن نمبر 9 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے 3 ڈومینز کی فہرست بنانی ہے جن میں تمام جاندار پائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے صرف آپ لوگوں نے ڈومین آرکیا اس کا نام لکھنا ہے، صرف نام لکھنا ہے اور کچھ نہیں لکھنا ہے. اس کے علاوہ ڈومین آرکیا، نمبر 2 ڈومین بیکٹیریا، اس کا بھی صرف نام لکھنا ہے. اور نمبر 3 پہ آپ لکھنا ہے ڈومین یوکیریا. تو صرف ان کے آپ لوگوں نے نام لکھنے ہیں تینوں کے اور فہرست بنانی ہے. نمبر 10، ہم کسی بھی کنگڈم میں وائرس کی کلاسیفیکیشن کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا آنسر پیج نمبر 36 پر دیا گیا ہے. تو کوسچن نمبر 10 کے شارٹ آنسر کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے پیج نمبر 37 کی پہلی لائن تک یاد کرنا ہے. وائرس انتہائی چھوٹے یعنی الٹرا مائکروسکوپک مخلوق ہیں جو جاندار اور غیر جاندار کے درمیان سرحد پر ہیں. یہ اے سیلولر ہیں. اور بقیہ آپ لوگ یہاں سے لے کے پیج نمبر 37 کے پہلی لائن تک کریں گے. اپنی پروٹینز
کی تیاری اور اپنی تعداد بڑھانے کے لیے وائرس جانداروں، پودے، جانور اور بیکٹیریا میں پیراسائٹ بن کر رہتے ہیں۔ وائرس کو کلاسیفیکیشن کے سسٹم میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ ان میں زندگی کی تینوں ڈومین کی کوئی خصوصیت موجود نہیں۔ تو یہاں تک آپ لوگوں نے کوسچن نمبر 10 کا شارٹ آنسر یاد کرنا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 11، کس طرح بائنومیل نومنکلیچر مختلف زبانوں میں جانداروں کے بارے میں واضح بات چیت میں مدد فراہم کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر اسٹوڈنٹس پیج نمبر 28 پر میں نے خود سے لکھا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ جگہ موجود تھی تو میں نے آپ لوگوں کے لیے کوسچن نمبر 11 کا شارٹ آنسر یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ بائنومیل نومنکلیچر مختلف زبانوں میں جانداروں کے بارے میں بات چیت کو آسان بناتا ہے کیونکہ اس میں ہر جاندار کو ایک سائنسی نام دیا جاتا ہے جس میں 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جینس کا اور دوسرا حصہ سپیشیز کا نام ہوتا ہے۔ یہ نام لاطینی زبان سے لیے گئے ہیں تاکہ کسی ملک کی حمایت نہ ہو۔ کسی جاندار کا سائنسی نام ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے جانداروں کے بارے میں بات چیت کا ایک معیاری طریقہ میسر ہوتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے کوسچن نمبر 11 کا شارٹ آنسر یاد کرنا ہے۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہمارے آج کے اس چیپٹر نمبر 2 کے شارٹ کوسچنز کمپلیٹ ہو گئے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم لوگ چیپٹر نمبر 3 شروع کریں گے۔ تو جو بچے چینل پہ نئے وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔